پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک کے طور پر ابھر تو چکا تھا، لیکن ایک حقیقت ابھی تک چھپی ہوئی تھی۔ اس کا سامنا نئے ملک کو بہت جلد کرنا تھا، اور وہ حقیقت تھی معاشی مشکلات۔ کیونکہ پاکستان کو آزادی تو مل گئی تھی، مگر ایک مضبوط معیشت نہیں ملی تھی۔ تقسیم کے وقت پاکستان کو زمین تو مل گئی تھی، مگر صنعتیں اور کارخانے بہت ہی کم ملے تھے۔ تجارتی مراکز زیادہ تر بھارت میں رہ گئے تھے، اور سب سے بڑی بات وہ معاشی ڈھانچہ ہی موجود نہیں تھا جس پر ایک نئی ریاست کھڑی ہو سکے۔ ان سب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص کو ایک نئی دکان تو دے دی جائے، مگر دکان کے اندر سامان ہی نہ ہو، نہ سرمایہ ہو، اور نہ ہی کاروبار چلانے کا تجربہ۔ ایسی ہی صورتحال بالکل پاکستان کے ساتھ تھی۔ پاکستان کے حصے میں بر صغیر کی تقریباً 931 صنعتوں میں سے صرف 34 یعنی کہ صرف 34 صنعتیں آئی تھی۔ یہ تعداد اتنی کم تھی کہ نئے ملک کی ضروریات پوری کرنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ کپڑے بنانے کی فیکٹریاں، بھاری مشینری کے کارخانے اور کئی اہم صنعتی مراکز بھارت میں رہ گئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو اپنی روزمرہ ضروریات کی بہت سی اشیاء بیرون ملک یا بھارت سے منگوانا پڑتی تھی۔ یہ ایک ایسے ملک کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا جو ابھی ابھی وجود میں آیا تھا۔ صرف صنعتیں ہی نہیں، مالی وسائل کی صورتحال بھی پریشان کن تھی۔ تقسیم کے وقت پاکستان کو مشترکہ خزانے میں سے اپنا حصہ ملنا تھا، اور یہ رقم تقریباً 75 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی۔ لیکن پاکستان کو یہ رقم فوری طور پر نہیں ملی۔ نئی حکومت کو روزمرہ اخراجات پوری کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سرکاری دفاتر اور اس کے علاوہ ملازمین کی تنخواہیں اور فوجی اخراجات پورے کرنے تھے، اور دوسری طرف خزانہ تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ یہ ایسا ہی تھا بالکل جیسے کہ ایک شخص کو پورا گھر چلانے کی ذمہ داری تو دے دی جائے، مگر جیب میں پیسے تک نہ ہوں۔ اور مشکلات یہی ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک تھا۔ یہاں کپاس، گندم اور چاول پیدا ہوتے تھے، مگر ان فصلوں کو تیار مصنوعات میں تبدیل کرنے والے کارخانے پاکستان کے پاس بہت کم تھے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں کپاس تو پیدا ہوتی تھی، لیکن کپڑا بنانے کی کئی بڑی فیکٹریاں بھارت میں رہ گئی تھی۔ یعنی خام مال تو پاکستان کے پاس تھا، مگر اسے استعمال کرنے کی صلاحیت بالکل محدود تھی۔ یہ معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایک طرف حکومت خزانے کی کمی کا شکار تھی، اور دوسری طرف ضروریات مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی پاکستانی عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ تاجروں نے اپنے کاروبار شروع کیے، کسانوں نے اپنی فصلوں میں مزید محنت کی، صنعت کاروں نے نئے کارخانے لگانے کی بہت کوشش کی، اور حکومت نے بھی معاشی نظام کو کھڑا کرنے کے لیے مختلف اقدامات کرنا شروع کیے۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں آہستہ آہستہ نئی صنعتیں قائم ہونے لگی۔ بینکنگ نظام مضبوط ہونے لگا، تجارت کے نئے راستے تلاش کیے جانے لگے، اور وہ معیشت جو ابتدا میں انتہائی کمزور دکھائی دیتی تھی آہستہ آہستہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے لگی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور تو کیجئے کہ ایک نوجوان جو برسوں سے ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ اپنا کاروبار، اپنی دکان شروع کروں گا، آخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اسے ایک بڑی دکان مل جاتی ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا مکمل خاندان بھی خوش ہوتا ہے، لیکن اگلے دن جب وہ شٹر اٹھا کر اندر داخل ہوتا ہے تو اس کے چہرے کی وہ خوشی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ دکان تو موجود تھی، مگر کاؤنٹر اور گودام خالی تھے، اور جیب میں موجود سرمایہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ مگر وہ شخص ہار نہیں مانتا، وہ روز صبح دکان کھولتا ہے، چاہے گاہک ایک بھی نہ آئے، اس کے باوجود وہ روز دکان کھولتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا کاروبار بڑھنے لگا، کبھی ایک، کبھی دو، اور آہستہ آہستہ وہ خالی دکان ایک کامیاب کاروبار میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ پاکستان کی کہانی بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ 1947 میں پاکستان کو ایک ملک ضرور مل گیا تھا، مگر خزانے بھرے ہوئے نہیں ملے تھے، کارخانے تیار حالت میں نہیں ملے تھے، اور بینکوں کا نظام بھی مضبوط حال میں نہیں ملا تھا، بلکہ ایک ایسی معیشت ملی تھی جسے تقریباً صفر سے کھڑا کرنا تھا۔ پاکستان کے پاس کپاس تو تھی، مگر کپڑا بنانے والی فیکٹریاں بہت ہی کم تھی۔ زرعی زمین تھی، مگر صنعت محدود تھی۔ لوگ تو موجود تھے، مگر وسائل کم تھے، اور آہستہ آہستہ وہ معیشت جس کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کبھی کھڑی نہ ہو سکے گی، اپنے قدموں پر کھڑا ہونا شروع ہو گئی۔ اسی لیے پاکستان کی ابتدائی معاشی مشکلات صرف اعداد و شمار کی کہانی نہیں تھی، یہ ہمت اور حوصلے کی کہانی تھی۔
یہ ان لوگوں کی کہانی تھی جنہوں نے خالی شیلف دیکھ کر دکان بند نہیں کی، بلکہ انہوں نے اسے بھرنے کا فیصلہ کیا، اور شاید یہی فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی معاشی طاقت ثابت ہوا۔ سبسکرائب